نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید، جو قیامت تک کے لیے ہادی ہے، روشن ہے، معجزہ ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے جناب ابراہیم کے امتحان کا ذکر، اور جب جناب ابراہیم نے اسے پورا کر دیا تو انی جاعلک للناس اماما، تب اللہ نے جناب ابراہیم کو عہدہ امامت دیا، لوگوں کا امام بنایا۔ اور جناب ابراہیم کی جو دعائیں تھیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، قرآن مجید نے اپنے بارے میں پہلے ہی ایک بات کہی ہے، لا ریب فیہ۔ مسلمانوں، اس کتاب میں شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آیا یہ امتحان کا جو ذکر خالق کائنات کر رہا ہے، وہ امتحان کیا تھا؟ جناب ابراہیم کو اللہ نے پہلے امتحان لیا ہے، پھر امامت کا عہدہ دیا ہے۔ تو وہ امتحان کیا تھا؟ قدرت کی آواز ہے، ابراہیم امامت لینی ہے؟ ہاں پروردگارا، قربانی کرو۔ تو جناب ابراہیم نے قربانی کیا ہے، وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیں گے۔ کبھی کسی چیز کو ذبح کیا،
کبھی کسی چیز کو ذبح کیا؟ قدرت کی آواز آئی، ابراہیم تمہیں امامت نہیں لینی؟ مالک لینی امامت کا، قربانی کرو کا، کر تو رہا ہوں قربانی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم امامت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ جو اس قربانی سے مل جائے۔ اگر تمہیں امامت لینی ہے تو اسماعیل کی قربانی، اپنے بیٹے کی قربانی۔ اور پورا واقعہ آپ کے ذہن میں کہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں راہ خدا۔ اور جب خلیل اللہ نے جناب ابراہیم نے بیٹے سے بیان کیا تو جناب اسماعیل کہتے ہیں بابا جو دیکھا ہے آپ اس پہ عمل کریے۔ وہ وقت آیا، وہ گھڑی آئی، وہ ساعت آئی کہ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو بی بی ہاجرہ کے پاس لے آئے۔ انہیں تیار کر دو۔ سنو نوجوانوں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہ ایک دوست کی دعوت پہ جانا ہے۔ کیا لفظ ہے! تیار کر دیا، لیکن جب چلنے لگے تو جناب ابراہیم نے ایک رسی کو لے لیا اور ایک چھری۔ ماں کا دل ہے، تڑپ گئی کہ جب دوست کی دعوت پہ جا رہے ہو تو یہ رسی کیوں لے جا رہے ہو؟ یہ چھری کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ ہو سکتا ہے مجھے وہاں پہ کہیں دمبا نہ ذبح کرنا پڑے۔ یہ علامہ اسماعیل دیوبندی نے اپنی کتاب میں، یہ ماں کا دل ہے۔ ابراہیم جانتے ہیں کہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور ادھر جناب ابراہیم بیٹے کو لے کے میدان منی میں پہنچے۔ اب وہ چلا وہاں سے جو نبیوں کی بیویوں کو بہکانے کا عادی ہو چکا تھا، ہے کہ نہیں؟ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا، بی بی ابراہیم کہاں گئے ہیں؟ کا دوست کی دعوت پہ۔ لیکن ایک بات اہل علم کا مجمع میں عرض کروں، یہ نبیوں کی بیویوں کا بہکانے کا عادی تو ہو چکا تھا، مگر اس شیطان کو یہ نہیں پتا کہ ہاجرہ ایک نبی کی صرف بیوی نہیں ہے، ایک معصوم کی ماں بھی ہے۔ جیسے ہی بی بی ہاجرہ نے کہا دوست کی دعوت پہ گئے تو کہتے نہیں بی بی تو اجڑ گئی، تو برباد ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منا کے میدان میں گئے۔ اب بی بی ہاجرہ کہتی کہ تو بھی تو ایک انسان ہے، تیرے اندر بھی تو دل ہے، تو نے کیوں نہیں منع کیا؟ تجھے منع کرنا چاہیے تھا، تجھے روکنا چاہیے تھا، تو نے کیوں نہیں روکا؟ تو کہتا کیا ہے، بی بی میں نے بہت منع کیا، بی بی میں نے بہت سمجھایا، مگر بی بی اس وقت ان کا دماغ کام نہیں کر رہا۔
کیا ہو گیا ان کو؟ تو جیسے یہ بات کہی تو بی بی ہاجرہ کہتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب شیطان تھا تو دور بھاگا، اور تھوڑی دور جا کے ہاتھ جوڑ کے کہتا بی بی میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں، میں ہی مردود بارگاہ ہوا تھا، مگر ہمیں یہ بتاؤ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ بی بی ہاجرہ نے پہلے ہی دن فیصلہ کر دیا، جیسے ہی شیطان نے کہا پہچانا کیسے، تو بی بی جواب دیتی ہیں یاد رکھ لینا نبی کے ذہن پہ جو ہذیان کی تہمت لگائے وہ مومن نہیں ہوتا، شیطان ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد رول محمد پر۔ وہ مومن نہیں ہوتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اچھا اب یہاں تو اس کا بس چلا نہیں، اب یہ پہنچ گئے جناب ابراہیم کے پاس۔ آپ لفظ اٹھا کے دیکھیں، پیر مرد کی شکل میں، یعنی بوڑھا آدمی، تو ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں عصا بھی رہا ہو ہے۔ اب جب بوڑھا آدمی بن کے گیا ہے تو جناب ابراہیم سے کہتا کیا ہے، ابراہیم کوئی اپنے میوہ دل کو ذبح کرتا ہے، ابراہیم کوئی اپنے پارے جگر کو ذبح کرتا ہے، ابراہیم کوئی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، کیا ہو گیا؟ اور کہتے کہتے وہ کہتا کیا ہے، ابراہیم تمہیں شیطان نے تو نہیں بہکایا؟ ابراہیم تمہیں شیطان نے تو نہیں بہکایا؟ نبی نے پیر سے لے کے سر تک دیکھا، غور سے دیکھنے کے بعد کیا کہا، دور ہو جائے مردود، جملہ سنیں گے، دور ہو جا، تم مجھ سے کہہ رہا ہے، ایک نبی اللہ سے، خلیل اللہ سے، کہ تجھے شیطان نے تو نہیں بہکایا؟ تجھے پتا نہیں شیطان کا جادو نبی کی بیوی پہ تو چلا ہے، کبھی انبیاء پہ نہیں چلا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل کبھی بھی آپ تاریخ جناب آدم سے دیکھیں، جناب خاتم تک چلے آئیے، آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ شیطان کا جادو کسی نبی پہ چلا ہو، انبیاء پہ نہیں چلا۔ اب جناب ابراہیم نے آنکھ پہ پٹی باندھی، بچوں، نوجوانوں، اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جناب اسماعیل کو قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ چھری تو پھیری جناب ابراہیم نے، لیکن جب پٹی کھولی آنکھ سے تو ایک سرد آہ بھری، ٹھنڈی سانس، اوہ میں امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کیوں یہ جملہ کہا؟ کیونکہ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ اسماعیل بچ گئے ہیں اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح ہو گیا، دمبا۔ تو جناب ابراہیم نے سوچا شاید اللہ نے میرا امتحان قبول نہیں کیا اور میں اپنے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ بس فوراً قدرت کی آواز آئی، ابراہیم یہ نہ سوچو تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور دلیل انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں انعام دے دیا اس قربانی کا۔ کیا انعام دیا؟ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنا دیا۔ آج 10 ذی الحجہ قربانی کا دن ہے،
کس کی یاد میں؟ وہی جناب اسماعیل کی یاد۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عزیزو مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، دیکھیے قربانی میں کیا کیا لوگ عظمتیں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بس اتنا ہے، بھیا قربانی کرو بڑا ثواب ہے، پیسہ نہیں ہے قرضہ لے کے کرو، کم پیسہ ہے مل کے کرو، کئی لوگ مگر قربانی کرو، یہی تو عظمت بیان ہوتی ہے۔ مگر جب ہم نے اپنے بھائیوں کی تقریریں سنی تو ان کے یہاں کیا عظمت بیان ہوتی ہے؟ قرضہ لے کے کرو، چلو ٹھیک ہے، کئی لوگ مل کے کرو، یہ بھی سمجھ میں آتی بات۔ اس کے بعد ایک بات کہتے ہیں، یہ تمہیں پتہ نہیں ہے جب تم قربانی کرو گے تو یہی جانور، یہی دمبے، یہی بکرے تمہیں پلے صراط سے پار لے جائیں گے۔ سنا آپ نے؟ ہمارے یہاں یہ نہیں بیان ہوتا، کیوں؟ پلے صراط کی تاریخ ہے، بال سے زیادہ باریک، آگ سے زیادہ گرم، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جملہ رائے گا نہ جائے، سنیے نوجوان، قربانی کرو یہی جانور تمہیں پلے صراط سے پار لے جائیں گے۔ جب میں نے بھائیوں کی تقریریں سنی تو میں نے ایک بات کہی، یہ آل محمد کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ جو بھیڑ بکروں کو وسیلہ ماننا پڑا۔ آئے آئے آئے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اور کچھ نہیں ہے، مل کے ایک اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ یہ آل محمد کو چھوڑنے کا نتیجہ، ورنہ آپ رسول اسلام کی حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی اس وقت، رسول اسلام کہتے ہیں کہ یہ پاور، یہ اختیار خالق کائنات نے صرف مولا علی کو دیا ہے کہ پلے صراط پہ مولا کائنات ایک جملہ کہیں گے، ھذا لی وھذا لک، کہ جہنم وہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، ھذا لی وھذا لک، یہ تیرا ہے وہ میرا ہے۔ جسے علی کہہ دیں گے تیرا، جہنم کھینچ لے گی، اور جسے علی کہہ دیں گے میرا، اسے جنت کھینچ لے گی۔ آج دنیا کہتی ہے بھئی یہ پاور مولا علی کو کیوں ملا، رسول اللہ کو ملنا چاہیے تھا، ھذا لی وھذا لک۔ رسول کہیں گے نہیں نہیں، یہ علی کا پاور ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر جنت چاہیے تو صرف میرے والے بن کے نہ آنا، علی والے بن کے آنا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ صرف رسول کو لے کے نہ رہ جانا، رسول کے ساتھ میں علی کو بھی لینا، ان کی اولاد سے بھی محبت کرنا۔ ایک بات اور کہوں گا سیزو، بڑا افسوس لگتا ہے کہ جب یہ دنیا والے اتنی بڑی شخصیت، پہلے امام، کتنی حدیثیں موجود ہیں،
دیکھیے یہ جو تمہارے درمیان آئے یہ تم کو اونچا اٹھانے کے لیے آئے، یہ فضیلتیں لینے کے لیے نہیں آئے، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یہ فضیلتیں دینے کے لیے آئے، ورنہ جس کے در پہ ستارہ اترے اللہ نے ان کو نور سے بنایا ہے، نور سے ہے کہ نہیں نوجوان؟ اب اگر دنیا کے پھر جسم کس لیے دیا تو بڑا آسان جواب ہے، اللہ نے ان کو نور سے اس لیے خلق کیا کہ یہ میرے قریب رہیں، جسم اس لیے دیا کہ تمہارے قریب رہیں، تمہارے قریب رہیں، اور ان کی خلقت نورانی ہے، اور ان کو جسم کے ساتھ دیکھ کر کبھی تم اپنے جیسا نہ کہنا، ان کی خلقت نورانی۔ تو جو اتنی عظمت کا حامل، اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں، کتنا افسوس لگتا ہے نوجوانوں بزرگوں، اس علی کے بارے میں دنیا نے، اس امام کے بارے میں دنیا نے کیا کہا؟ علی اور اقتدار کی تمنا، کتنا بڑا الزام کائنات کے مولائے کائنات نے لگایا، علی اور اقتدار کی تمنا کریں۔ رے بے وقوفو، یہی سے سمجھ لو جو نصیری کا خدا بننے سے انکار کرتے، کتنی بڑی بے وقوفی دنیا والے کر رہے ہیں۔ بے وقوفو یہاں سے سمجھو، مت کہنا علی اور اقتدار کی تمنا۔ آپ مجھے بتاؤ سمندر کی نگاہ میں قطرے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ غور کیا ہے؟ صحرا کی نگاہ میں ایک مشت خاک کی کیا حقیقت ہے؟ جس کی چاکری ملک کرتا ہو وہ تمہاری اطاعت کو کیا سمجھے گی؟ جس کے در پہ ستارہ سجدہ ریز ہو وہ تمہاری نوکری کو کیا سمجھے؟ جو بیزر کا آقا ہو وہ زر کو کیا سمجھے؟ تم مولا کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ علی اور اقتدار کی تمنا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اقتدار کی اوقات، اقتدار کی حیثیت چاہنے والوں کی نظر میں کیا ہے؟ ہارون نے بہلول سے کہا تخت لے لے، کہا نہیں چاہیے، تاج لے لے، کہا نہیں چاہیے، حکومت لے لے، کہا نہیں چاہیے، سارے سپاہی تیرے، کہا نہیں چاہیے۔ کہا بہلول اتنی بڑی حکومت فری میں مل رہی ہے اور تم ایسے ہی چھوڑ دے رہے ہو؟ تو بہلول نے جو جواب دیا، بزرگ تشریف فرمائے، اس بات پہ غور کریں، کہنے لگا ابھی میں بہت اچھا ہوں، ابھی میں بہت اچھا ہوں۔ کہا کیا مطلب بہلول؟ کہا 6 سلاطین کے جنازے میں کاندھے پہ اٹھا چکا ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ اس کے بعد جو ہے بہلول نے ایک سوال کیا ہارون سے، جب ہارون نے ضد کیا کہ نہیں لینا پڑے گا، کہا سنو ہمیں یہ نہیں چاہیے، کہ اتنی بڑی حکومت کی تمہاری نظر میں کوئی حیثیتیں نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا مجھے یہ بتا، تو جنگل میں شکار کو جائے، اب یہاں سے آپ صرف یہ سوچئے کہ دنیا میرے امام کے بارے میں کہہ رہی علی اور اقتدار کی تمنا کرے، چاہنے والوں نے کیا بتایا کہ جنگل میں شکار کو گیا، راستہ بھٹک گیا، ایک وقت آیا کہ تو پیاس سے تڑپنے لگا، اس سے پہلے
کہ تیری جان، تیری روح، تیرے جسم سے پرواز کرے، ایک آدمی سامنے آئے اور کہیے 1 گلاس پانی، اور لیکن شرط لگائے کہ پانی تب دوں گا پہلے آدھی حکومت دے دو۔ کیا دے دو گے؟ کہ بھیا جان ہے تو سب کچھ ہے، کیا دے دوں گا؟ کہ تو نے پانی پیا، پانی گلے میں گیا پھنس، پھر مرنے لگا، پھر تڑپنے لگا، پھر اس نے کہا یہ دوسرا گلاس تب دوں گا جو آدھی بچی ہے۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، بتا دے گا کہ وہ بھی دے دوں گا، جان ہے تو سب کچھ۔ اب علی کے چاہنے والے کا جواب سنو، بہلول کہتے ہیں بادشاہ جس حکومت کی اوقات صرف 2 گلاس پانی کے برابر ہو، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ اسے یہ بہلول لے کے کیا کرے گا؟ یہ چاہنے والے ہیں کہ جن کی نگاہ میں حکومت کی کوئی اوقات نہیں، اقتدار کی کوئی اوقات نہیں، مگر اسی حکومت کے لیے، اسی اقتدار کے لیے ملک رے کے چکر میں دنیا نے فاطمہ زہرا کا گھر اجاڑ دیا۔ آپ بتاؤ، ورنہ جس کے سامنے کربلا کے میدان میں، آپ نوجوانوں غور کریں کہ اتنے معجزات کربلا میں ہوئے۔ ذوالفقار شمر کے سامنے ایسے بلند ہوئی اور دھیرے دھیرے آسمان پہ چلی گئی۔ شمر نے کیا منظر نہیں دیکھا؟ دیکھا، مگر پھر بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے کا گلا کاٹ دیا۔ کیا تھا یہ اقتدار کی لالچ، حکومت کی لالچ۔ ملک رے ملے گا۔ تو نوجوانوں، آج 8 محرم ہے، آج تم ہر عزا خانے میں جاؤ، غازی عباس کے علم سے لپٹ کر کے دعائیں مانگو۔ باب المراد ہے میرا مولا، باب الحوائج ہے میرا مولا، سقائے سکینہ ہے میرا مولا، سقائے اہل حرم ہے میرا مولا۔ تم دعا مانگو، سال بھر کے بعد پھر یہ دن آئیں گے۔ غازی عباس کو بلا کے دیکھو، غازی عباس کو پکار کے دیکھو، غازی عباس کو مدد کے لیے بلاؤ۔ جوانوں بزرگوں، علماء نے لکھا ہے کہ جتنا ہاتھ والا آدمی نہیں دے پاتا، نہیں غور کیا آپ نے؟ جتنا ہاتھ والا آدمی نہیں دے پاتا ہے، اتنا یہ بے ہاتھ والا دیتا ہے۔ بہت واقعات ہیں۔ صرف 2 جملے سنے عزیزوں، تڑپ جائیں گے آپ۔ غیر مسلم ایک عورت ہے، ہر سال باب المراد، باب الحوائج مولا ابوالفضل العباس کی نظر دلاتی ہے۔ طریقہ یہ تھا، کسی مسلمان کو لے آئے، کسی مولا کے چاہنے چلو غازی عباس کی نظر دے دو۔ اسی ہندوستان میں کتنے ہیں ہماری نظروں کے سامنے
کہ جو غازی عباس سے اتنی محبت کرتی کہ جس کی کوئی حد نہیں. جھانسی اور بھوپال کے بیچ میں بینا پڑتا ہے ڈسٹرکٹ، وہاں پہ ٹھاکر رگھور سنگھ ریلوے کے ڈرائیور ہیں. آپ جا کے دیکھو کہ سب سے پہلے اٹھ کر کے سب سے پہلا کام ایک حجرے میں انہوں نے مولا عباس کے روضے کی تصویر رکھی ہے، سب سے پہلے سلامی. اب یہ ساری چیزیں یہاں سے نہیں عرض کر سکتا کہ اس کا کیا عقیدہ ہے کیا نہیں ہے، ایک مثال سے دے رہا ہوں. ویسے ایک غیر مسلم ہر سال غازی کی نظر، ایک سال ایسا ہوا کہ اسے کوئی مل نہیں رہا کہ جو غازی عباس کی نظر دے دے. پریشان ہے، تڑپ رہی ہے، کوئی آ جائے. اتنے میں ایک شخص آیا. کیا بات ہے؟ کہ ہر سال غازی عباس کی نظر دلاتی تھی، ہر سال سکینہ کے چچا کی نظر دلاتی تھی. آج کوئی مل نہیں رہا ہے، کس سے نظر دلائے؟ کہا چلو ہم نظر دے دیتے. نظر دیا. ہندو عورت کہتی ہے نظر ہو گئی؟ کہاں ہو گئی. کہا آپ نظر پھر سے دیجیے. انہوں نے نظر پھر سے دے دیا. عورت کہتی ہے نظر ہو گئی؟ کہاں ہو گئی. کہ نظر پھر سے دیجیے، دوبارہ دیجیے. نظر دے دیا. کہ ہو گئی؟ کہا اس سے پہلے کہ کچھ کہے آواز دیا کیا تجھے میرے نظر دینے پہ اعتبار نہیں؟ اب ہندو عورت کہتی کیا ہے کہ جب بھی میں نے کسی مسلمان سے نظر دلائی ہے تو اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دیا ہے. آپ اپنے ہاتھ بلند کر کے نظر کیوں نہیں دیتے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ارے تو جس کی نظر دلا رہی ہے تجھے اس کی کہانی نہیں پتا، اس کے بازو دریا پہ قلم ہو گئے تھے. ارے میں کوئی اور نہیں، میں وہی سکینہ کا چچا. بس عزیزانو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولا عباس کے جہاں پہ اتنے القاب ہیں، سقائے سکینہ، سقائے اہل حرم. 2 لقب اور سن لو تڑپ جاؤ گے. ایک لقب ہے غازی کا حجاب زینب. اللہ اکبر. زینب کا پردہ. ایک لقب اور سنو جو علامہ علی جوہری کہتے ہیں حجاب زینب ابو القروا. زینب کا پردہ. علامہ علی جوہری کہتے ہیں ایک لقب ابو القروا. کیا مطلب؟ چھوٹی سی مشک کا اٹھانے والا. اب میں آگے کچھ نہیں پڑھوں گا، میں نے آپ کو سب سنا دیا. حجاب زینب، سقائے سکینہ، سقائے اہل حرم. اب عزیزان ایمان تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ اگر سکینہ بی بی کو جب پہلا تماچا لگا ہے تو سکینہ نے بابا کو نہیں بلایا، فرات کی طرف رخ کر کے کہا اے چچا عباس، سکینہ تماچے کھا رہی ہے. اور جب زینب کی چادر چھینی تو زینب نے بھیا حسین کو نہ بلایا، فرات کی طرف رخ کر کے کہا اے بھیا عباس، زینب کی چادر چھن گئی، زینب کی چادر. انا للہ و انا الیہ